بلوچستان میں بھی جو ہماری سیٹیں تھیں ہمارا ہجوم کم کیا گیا. اب اس پر چونکہ پالیسی بیان یا ایک متفقہ بیان جو ہم دینا چاہیں گے وہ 14 کو انشاءاللہ العزیز مرکزی عاملہ کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے عمرا بھی ہوں گے, مرکزی عاملہ بھی ہوگی اور ہم بیٹھ کے ایک متفقہ لائحہ عمل طے کریں گے اور اس کے مطابق ہم اس کو آگے چلائیں گے. آج مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ لاڑکانے میں ہمارے پرامن احتجاج پر جو دھاندلی کے خلاف احتجاج تھا ان پر گولیاں چلائی گئی ہیں اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق کوئی 7 ہمارے کارکن شہید ہوئے. میں شدید مذمت کرتا ہوں. بہت سارے علاقوں میں یعنی میں کہتا ہوں کہ 2018 کی تاریخ 2018 کو جو انتخابات ہوئے لوگ اس کو بلکہ بھول گئے. اس طرح مطلب کبھی بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. 40 سال سے میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں, سیاست میں ہوں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہرکیف باقی باتیں پھر صوبے سے اکٹھی کریں گے اور پھر مرکزی جماعت میں جو فیصلے کریں گے. السلام علیکم. حیدری صاحب آپ نے ان کی تو ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات, گزار ہے آپ کی کہ آپ لوگ ادھر تشریف لے. میں نے اپنا پریس کانفرنس میں بتایا کہ حیدری صاحب اور ہم دونوں کے علاوہ متنازع پولنگ ہے, ان کے علاوہ بھی کامیاب ہے. اگر وہاں پہ بے قاعدگی ہوا ہے اور 1 بجے کے بعد پولنگ کے عملے کو یرغمال کر کے بکوں کو گاڑی میں ڈال کے, جس کا ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا, تو وہاں پہ میں نے کہا اس 7 پولنگ کو حیدری صاحب نے بھی ریجیکٹ کیا ہے اور ہم نے بھی کیا ہے اور تمام پارٹی جتنے پارٹی ہیں ان سب نے ریجیکٹ کیا ہے. کیونکہ وہاں پہ اگر پولنگ ہوتی ہے تو بھاری اکثریت سے دوبارہ ہمارے ووٹ ہیں, ہم لیں گے. وہاں پہ اگر 2000-3000 پڑتا ہے تب بھی وہ ہمارے ووٹ ہیں. تو یقیناً ہمارا یہی ہے. اور الیکشن کمیشن کے RO, DRO اور الیکشن کمیشن, ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن اس بات پہ متفق بھی ہوئے اور لیٹر بھی بھیجا کہ اس 7 پولنگ میں ری پول کریں گے. ہمیں تسلی دے کے 47 فارم جاری کرنے کے بعد پھر رات کو 4 بجے انہوں نے 6-7 ہزار ووٹ کا وہ ڈبے کھلوا کے اور 7,000 میں 7 پولنگ میں ہر پولنگ میں 1000 ووٹ ڈال کے اس کو جو ہے نا 14,000 بنایا, جو 8,000 والے تھے, جس کا میرا 2200 کا لیڈ تھا. اور اس طرح کا بے قاعدگی کر کے فارم نمبر 47 دوبارہ جاری کیا, جو کہ قانوناً جرم ہے. ایک دفعہ جاری ہوتا ہے, دوسرے دفعہ کسی کو جاری نہیں کرتے. تو الحمدللہ حیدری صاحب نے ابھی کلیئر کٹ بتایا کہ ہمیں ری پولنگ چاہیے اور حیدری صاحب کا بھی درخواست DRO کے پاس پڑا ہے. اس نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے. اس کا بھی ہم لوگ اگر نہیں بھیجا ہے تو ہم مذمت کرتے ہیں کہ کیوں نہیں بھیجا ہے, فوراً بھیجا جائے اور اس کو ری پول کر کے ہمارے کامیاب الیکشن کو متنازع نہ بنائے. شکریہ. دیکھیں ہمارا دھرنا جو تھا وہ RO DRO کے آفس کے ساتھ تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں. ہمارے کہے بغیر لوگ سڑکوں پہ آئے
اور ہم نے کوشش کی کہ مسافروں کو تکلیف نہ ہو، اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج کریں، کوئی ایسا احتجاج جس میں پبلک کو تکلیف نہ ہو، پبلک کیونکہ انہوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ ہیں، تو ہماری لڑائی جو ہے وہ سرکار سے ہے یا متعلقہ افراد سے ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے نا ابھی بھی شاید وہاں موجود ہوں، وہ آر او آفس کے ساتھ اور آر ڈی آر او کے ساتھ یا جو بھی ایس پی صاحب ہیں جو امن امان کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ، اور میں نے پرسوں خود میٹنگ کی ہے ان سے. تو ہم تو اپنے ہر احتجاج کو برابر رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، غلط کام میں کروں وہ بھی غلط ہے، آپ کریں وہ غلط ہے، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کریں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غلط کام غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے. دیکھیے، پیراشوٹ کے ذریعے تو بہت سارے لوگ آئے ہیں اور وہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن جو اوورال یہاں الیکشن ہوا ہے، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں صبح کوئی ہارتا ہے شام کو جیتتا ہے، پھر صبح کوئی اور جیتا ہے تو تیسرا منتظر ہوتا ہے کہ شاید میری باری بھی آ جائے. تو اس طرح الیکشن کو مذاق نہ بنایا جائے. الیکشن ماضی میں بھی ہوتے رہے، یہ 2018 اور 2024 میں جو بھی انتخابات ہوئے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ کس کو کس طرح نوازا جاتا ہے. بہرحال سیاسی جماعتوں کی اصول جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ زیادہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی سیٹیں زیادہ نکالیں. بس نہیں، ہماری پالیسی اپنی ہوگی جو ہم طے کریں گے انشاءاللہ. علی صاحب یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوش نہیں ہیں مینڈیٹ جو جتنی بھی سیٹس ملی ہیں، تو کیا ایک بار پھر آپ اپوزیشن میں جائیں گے؟ ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں ہے، تو اپوزیشن اور حکومت، ظاہر ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ الیکشن اس لیے لڑا جاتا ہے کہ پارٹی کے ممبر جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے اور اپنے عوام کی خدمت کرے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے حکومت میں شامل ہوا جائے گا، بلکہ اپنے اصول، اپنے جو بھی شرائط ہیں، اہداف ہیں، وہ سارے سامنے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے. ایک فیملی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، یہاں تو بہت سارے فیملیز ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ مغرب شام. میں کسی فیملی کو ٹارگٹ بنائے ہیں بغیر، میں نے جو پیراشوٹ کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو اس کو کافی سمجھا جائے. میرا خیال میں نے کہا اس کا تعلق ہماری پالیسی سے ہے. جے یو آئی چونکہ صوبائی سطح کی جماعت نہیں ہے، ایک ملک گیر جماعت ہے، تو اس کے لیے ہمارا اجلاس ہو رہا ہے. جو بھی اجلاس میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ حضرات کو آگاہ کریں. دیکھیے، سیاست میں تو آج کل ہر چیز ممکن ہے. اگر حکومت سازی ہے تو جس کے پاس ممبر ہوں گے، جس کے پاس پارلیمانی ارکان ہوں گے، جو بڑی پارٹی ہوگی وہ باقی پارٹیوں کو دعوت دے گی. اب ہر پارٹی کے پھر اپنے اہداف اور اپنے شرائط ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہاں یا نہ میں فیصلہ کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ناممکن چیز تو نہیں ہے. ایک ہمارا ایک اصولی موقف ہے، اور اس اصولی موقف میں ہمارا کوئی لچک نہیں ہے. اور باقی جو ہے نا وہ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ جمعیت ایک نظریاتی جماعت ہے، باقی جماعت مفاداتی جماعت ہے. تو ان کو جہاں سے مفاد ملتا ہے وہ بس بالکل نرم ہو جاتے ہیں اور مفاہمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم اپنے اصول نہیں چھوڑتے. ہاں، جہاں ہمارے اصول متاثر نہ ہوں، حکومت سازی کا حصہ ماضی میں بھی بنے، اب بھی بنیں گے، کوئی مسئلہ نہیں.